اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز، پروگرام فہم اقبال، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ماہر اقبال جناب ڈاکٹر مظفر علی کشمیری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حاضرین ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت۔ سر، خضر راز شروع تھی؟ جی، خضر راز جو ہے وہ شروع ہے، اور اس کے ہم نے ابتدائی 2 مراحل جو ہیں جی وہ طے کیے۔ ابتدا میں عنوان شاعر تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے چند اشعار یا ایک بند مکمل جو تھا وہ خضر علیہ السلام سے کچھ سوالات تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ہمارا جو اختتام تھا وہ ان سوالات پر ہوا۔ آج ہم وہ جو سوالات کیے گئے تھے اس کے جوابات جو خضر علیہ السلام نے دیے، جی تو جن کے عناوین جو ہیں وہ نظم کے اندر موجود ہیں۔ پہلا عنوان جو ہے وہ صحرا نوردی کا ہے، پھر اس کے بعد زندگی کی حقیقت کے بارے میں ہے۔ تو آج اگر ہم نے ہمت کی تو یہ اگر 2 عنوان ہی پورے کر ہاں، لیں یہ بہت ہے تو بڑی بات ہے۔ تو صحرا نوردی جو ہے علامہ کا ایک پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ صحرا نوردی جو ہے جب انسان شہر سے نکل کر صحرا نوردی میں آتا ہے تو اس کو زندگی بہت ساری عقوبتوں اور مصیبتوں سے سامنا پڑتا ہے، اور اس کی طبیعت جو ہے اس کے اندر جو ہے اور ہمت جو ہے وہ اضافہ ہوتی ہے۔ جی تو یہ عمل علامہ کے پسندیدہ تھا، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ خضر علیہ السلام سے کہ آپ جو ہے وہ پھرتے رہتے ہیں ہر وقت جو ہے، اور صحرا نوردی کرتے ہیں۔ نورد جو ہے یہ فارسی زبان کا مصدر نوردیدن سے ہے۔ اچھا نوردیدن سے مراد ہے طے کرنا، اچھا چلنا پھرنا۔ تو صحرا نوردی سے جو معنی اس کے ہم نے لیتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو صحرا میں بیابان میں گھومنے پھرنے کا عمل جو ہے جو بھی شخص کرتا ہے تو اسے ہم صحرا نورد کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک لفظ جو ہے وہ مرکب ہے، ہم کوہ پیما کہتے ہیں، لیکن آج کی جو فارسی نو ہے وہاں کوہ نورد جو ہے وہ ماؤنٹینئر کو جو پہاڑوں پر چڑھتے ہیں تو کوہ اس پیما بھی کوہ پیما ہمارے اردو میں یہ ہے، یہ لیکن فارسی میں کوہ نورد۔ ہاں جی، یعنی وہ جو پہاڑ کو طے کر کے اوپر اس کی چوٹی کی طرف جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے جو ہے اپنے ہی ایک اور نظم انہوں نے پیام عشق جو ہے کہی، اور اس میں وہ فرماتے ہیں گئے وہ ایام اب زمانہ نہیں صحرا نوردیوں کا۔ اچھا، وہ زمانے لد گئے، اب صحرا نوردیوں کا زمانہ نہیں ہے، جہاں میں مانند شمع سوزاں، اس دنیا کے اندر جو ہے تو ایک جگمگاتی جو شمع ہے اس کی طرح میان محفل گداز ہو جا، تو محفل کے اندر جو ہے وہ پگھلنا شروع کر دے، یعنی اپنے میں گداز سوز نرمی جو ہے اس کو تو پیدا کر۔ تو نوردیدن جو ہے اسی کو علامہ نے جو ہے ایک اور جگہ ضرب کلیم میں سلطان ٹیپو کی ایک وصیت جو ہے اس کے عنوان سے جو ہے لکھتے ہیں کہ تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ کیا کہ تو اس کو جو ہے وہاں بھی علامہ نے استعمال کیا۔ اے ساحلے، اے جو یہ آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ اصل میں علامہ جو ہے وہ حرکت جو ہے نا جی وہ کہتے ہیں وہ روانی رہے، حرکت رہے، مقام نہیں ہو، ٹھہراؤ نہیں ہونا چاہیے،
یہ ہے کہ چلتا رہنا جو ہے نا اسی میں جو ہے وہ حقیقت ہے۔ دوسرا اس کا جو مصرع ہے، کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، خضر جو ہیں وہ کہتے ہیں بھئی تجھے کیا تعجب ہو رہا ہے میری صحرا نوردی پر، یہ تگا پوئے دمادم زندگی کی ہے دلیل۔ تگا پو، تگ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور تگ جلدی تلنے کے، ہم نے تگ و دو بھی سنا ہوگا۔ ہاں، تو دویدن کے معنی ہوتا ہے چلنا، بھاگنا، دوڑنا، اسی سے دو نکلتا ہے۔ تو تگ و دو یعنی چلنا، تیز تیز چلنا۔ فارسی میں تگ و تاز بھی استعمال ہوتا ہے۔ تازیدن جو ہے اس کے معنی حملہ کرنے بھی ہے، اور فارسی میں اہل ایران جو ہے ایک زمانے میں جو تھا وہ سمجھتے تھے کہ شاید عربوں میں سب سے بڑا قبیلہ جو طے والے ہی ہیں، حاتم طائی کی نظر سے، تو اس لیے وہ طے کے قبیلے کو تازی کہتے تھے، اجمی اور تازی۔ تو تازی سے مراد ایک طرف تو حملہ آور کا ہوتا ہے، دوسرے اس کے معنی جو ہیں وہ عربی کے لیے بھی لیتے ہیں فارسی میں۔ تو تگو پو پوئیدن سے ہے، معنی یہ سارے ہم معنی ہیں، یعنی باغ دوڑ کے معنی میں ہی آتا ہے۔ تو یہ تگا پوئے دما دم یعنی ہمیشگی کی، ہمیشہ جاری رہنے والی جو ہے زندگی کی ہے دلیل، اور اسی میں زندگی جو ہے اس کی دلیل ہے کہ وہ جو رک گیا اس میں زندگی نہیں ہے، اس میں خاموشی ہے، تو وہ نہیں، زندگی کی دلیل چلنے پھرنے اور حرکت میں ہے۔ اے رہینے خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں۔ رہن کا لفظ ہم نے سنا ہے اکثر، مارٹگیج جسے ہم کہتے ہیں، گروہ کے لیے جیسے گروی کر دینا کسی کو۔ رہینے خانہ سے مراد یہ ہے وہ جو ایک گھر کے اندر گروی رکھ دیا گیا ہو، تو ایک گھر کے اندر بند محبوس جو ہے تمہاری حالت ہے۔ اے رہینے خانہ تو نے وہ سما، تو نے وہ وقت نہیں دیکھا ہوا۔ گونجتی ہے جب فضا یہ دشت میں بانگے رحیل، جس وقت صحرا کے اندر بانگ سے مراد اذان ہے، آواز ہے، رحیل رحلت کوچ کے لیے جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ صحرا میں جب کبھی قافلے کسی جگہ قیام کرتے تھے تو اس کے بعد جس وقت وہ وہاں سے روانہ ہوتے تھے، کوچ کرنا چاہتے تھے، تو وہ جو آواز لگائی جاتی تھی کہ تمام حاضر ہو جائیں، قافلہ چلنے کو ہے، تو وہ بانگے رحیل ہے۔ لیکن یہ رحیل کا لفظ جو ہے یہ موت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ حرف وہی ہے، یہ وہی ہے۔ ہوا پر ہوائی جہاز کی جو پرواز ہے اس کے لیے لفظ راحلہ استعمال ہوتا ہے۔ راحلہ الرقم یعنی یہ پرواز نمبر جو ہے، تو اس کے لیے بھی ہے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے رہنما امام خمینی، تو جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ جو ہے امام راحیل کہا جاتا ہے، یعنی جو وفات پا چکے ہیں، جو ہمیں نہیں ہیں اب، تو انہیں امام راحیل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اگلا صفحہ، رحلت، جی ہاں، وفات، روانگی، کوچ۔ انسان جو ہے وہ رحلت جو اس کا ایک روانگی ہے، اس جہان سے اس جہان میں جو ہے وہ جانا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا ایک کیا کہتے ہیں ٹرانسفر ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ رحلت کہلاتی ہے۔ ریت کے ٹیلے پہ آہو کا بے پرواہ خیرام۔ اب علامہ جو ہے وہ صحرا کی منظر کشی جو ہے تو ختم ہے، تو وہ منظر کشی ایک ریت کا ٹیلا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک آہو فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ ہرن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے اور نام بھی ہیں۔ فارسی میں تو آہو ہے، عربی میں لفظ غزال آپ نے سنا ہوگا۔ غزل سے سنا ہے جی نہیں، غزال سے ہے۔ ہاں جی ہاں، غزال سے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا غزالی آنکھیں ہوتی ہیں،
ہاں وہ بھی ہے، اس کی ہرن جیسی خوبصورت آنکھیں. تو کہتے ہیں کہ ایک ہرنی جو تھی، اس کا بچہ جو ہے جب شکاری اس کو پکڑ لیتا ہے تو وہ ہرنی جو ہے وہ داد و فریاد کرتی ہے اپنے بچے کے لیے. اس داد اور فریاد کو جو ہرنی کی ہے، جو غزال کی ہے، اسے غزل کہا جاتا ہے. اچھا جی. تو یہ جو ہے غزل جو ہے وہ محبوب کے آگے داد و فریاد کی جاتی ہے. تو ہم اسے آہو کو جو ہے وہ غزال بھی کہتے ہیں، اس کو مرال بھی کہا جاتا ہے. اچھا. ہاں جی. مرال کے علاوہ جو ہے وہ گاوے کوہی، پہاڑی گائے. آہو اس کی دو اقسام ہیں. ایک وہ ہے جس کے سر پر سینگ نہیں ہوتے، اور دوسرا جو ہے اس کے سر پر سینگ ہوتے ہیں. جو سینگ ہے والا جو ہے ہرن جو ہے اس کو ہم بارہ سنگا بھی کہتے ہیں. انگریزی میں بھی اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے. بارہ سنگا تو اس لیے بھی کچھ بہت سارے اس کا پھیلاؤ جی ہوتا ہے. بالکل، بڑے ہرنوں اپنے سینگوں کا پھیلاؤ ہوتا ہے. جی جی. اور وہ شاید 12 ہی ہوتے ہیں وہ جی بس تعداد میں، لیکن بہت زیادہ کے معنی میں، کثرت کے معنی میں جو ہے. لیکن ایک ہرن ایسا بھی ہوتا ہے جس کے سیدھے سیدھے 2 سینگ ہوتے ہیں. جی وہ یہی ہے. اس کو بھی 12 سنگا ہی کہتے ہیں؟ نہیں، اس کے نام تبدیل ہو جاتا ہے. جس وقت یہ سینگوں والا ہرن جو ہے اس کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اسے گوزن کہا جاتا ہے فارسی میں. اوکے. اور وہی گوزن اگر آپ نے یقیناً مطالعہ آپ کا ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے تو ایک نام ہم نے رینڈیئر سنا ہوا ہے برفانی علاقوں میں. وہ رینڈیئر وہی جو ہے سینگوں والا ہرن ہے. اور وہ بار برداری کے کام آتا ہے. یہ شمالی جو علاقہ ہے اور سائبیریا جو ہے وہاں جو ہے یہ ہرن جو پایا جاتا ہے تو اسے جو ہے نا آہو ہی کہا جاتا ہے، لیکن آہو شاخدار ہوتا ہے. یا پھر اس کو جو ہے گوزن کہا جاتا ہے. شاخ فارسی میں سینگ کو کہا جاتا ہے. شاخ ایک قدیم زمانے میں جو ہے یہ جو سینگ جو ہے اسی سے جو ہے وہ ہارن بنایا جاتا تھا. شاخ کو عربی میں ہم جو ہے کرن کہتے ہیں، اس لیے وہ جو بگل تھا اس کو بھی کرن کہتے ہیں. بل ہارن جیسے. جی جی. تو یہ جو ہے وہ آہو شاخدار، یہ ایک اس کی علیحدہ قسم جو ہے اس کو ہم رینڈیئر جو ہے وہ بھی کہتے ہیں. تو ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کبے پروا خرام. خرام جو ہے وہ کہتے ہیں ناز کے ساتھ چلنا، ناز اٹھانا، ناز اٹھا کے چلنا. امیر خسرو جو ہے انہوں نے بہت ہی خوبصورت ایک غزل کہی. اسی آہو کو جو ہے نا انہوں نے اپنے عاشق کی جگہ پر لے آئے. اور وہ فرماتے ہیں کہ خبرم رسید امشب کیا بات کہ نگار خواہی آمد. مجھے آج رات خبر ملی ہے کہ محبوب آنے والا ہے، محبوب آئے گا. سر من فداؤ یہ راہی کہ نگار خواہی کہ سوار خواہی تو میں اس راستے پر اپنا سر جو ہے وہ فدا کر دوں گا جس راستے سے تمہاری سواری ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں ہمیں آہوان صحرا. آہو کی جمع آہوان ہے. آہوان جی. اور صحرا کے جی. ہمیں آہوان صحرا سرے خود نہاد بر کف. کف کہتے ہیں ہتھیلی کو بھی، سروں کو ہاتھوں پہ جی جی سر کو ہاتھ پر رکھ کر بیٹھیں کہ ہمارا محبوب جو ہے وہ آنے والا ہے. کہ ہمیں آہوان صحرا سر خود نہاد بر کف بے امید ان کے روزی بے شکار خواہی آمد. اس امید پر کہ تم کسی دن جو ہے وہ شکار کے لیے آؤ گے. کف کا لفظ جو ہے یہ ہم فارسی زبان میں جو ہے وہ فرش کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، ہتھیلی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سمندر کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے یا جب آپ صابن کی جھاگ پیدا ہوتی ہے اس کے لیے بھی لفظ کف جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں جو ہے یہ ہے کہ اپنے سر ہتھیلی پر رکھے جو ہے اس انتظار میں ہے سر جھکائے. یہ جو کف ہوتا ہے یہ کوئی اور، یہ اردو میں ہے، انگریزی کا ہے یہ. اچھا یہ انگریزی کا CUFF. میں نے کہا کہیں ادھر سے نہ انگریزوں نے لے لیا ہو ہم ہی سے.
تو پھر سے فرماتے ہیں کششی کے عشق دورت نہ گزارتت بدن سن، عشق کے اندر جو کشش ہے وہ تم کو اس طرح نہیں چھوڑے گا. اللہ اکبر. بے جنازگر نہ آئی بے مزار خواہی آئی. اگر تو جنازے میں نہیں آئے گا تو مزار میں تو پھر آئے گا. یعنی یہ امید اور بیم جو ہے وہ موجود ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ آئے گا. بلبم رسید جانم تو بیا کہ زندہ مانم، میری جان جو ہے میرے لبوں پر پہنچ چکی ہے، تو آ تاکہ میں زندہ رہ سکوں. پس از ان کے من نہ مانم، اس کے بعد جب میں زندہ نہ رہا، بے چکار خواہی آئی آمد، پھر تمہارا آنا کس کام کا؟ آنا ہے تو میری زندگی میں آ جا. بے یک آمدن ربودی دل و دین و جان خسرو. اور پھر کہتے ہیں کہ وصال کا جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ تمہارے ایک آنے سے تم نے دل، روح، جان جو کچھ ہے خسرو کا وہ تم لے گئے. ربودن یہ دل بر جو ہے نا اسی طرح ربودن سے ہے. بے یک آمدن رسیدی ربودی دل و دین و جان خسرو، چه شود اگر بدین سن دو سے بار خواہی آمد. کیا ہو اگر تم اسی طرح تمہارا آنا 2-3 دفعہ ہو جائے تو پھر جو ہے ہمارا کیا حال ہوگا. تو ایک دفعہ آنے میں سب کچھ لٹ گیا. تو آہو کو امیر خسرو نے اس طرح استعمال کیا. پھر وہ کہتے ہیں وہ حضر بے برگ و سامان، وہ سفر بے سنگ و میل، ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام، وہ حضر بے برگ و ساما، وہ سفر بے سنگ و میل. حضر جو ہے یہ سفر کا متضاد ہے، مخالف ہے. سفر چلنے کا نام ہے، حضر رکنے کا نام ہے. وہ حضر بے برگ و سامان، برگ و سامان سے مراد ہے کہ وہ جو کہ لوازمات ہیں انسان کے جینے کے لیے جو ہیں اس کو ہم ساز و سامان جو ہے اس کا نام دیتے ہیں. اور سنگ و میل، جس وقت انسان سفر کرتا ہے تو اس کے رات میں کچھ سنگ میل جو ہیں نشان وہ آتے ہیں جو کہ منزل کا نشان اسے دے رہے ہوتے ہیں کہ منزل جو ہے وہ کہاں پہنچنے والی ہے. وہ نمود اختر سیماب پا ہنگام صبح، اس ستارہ کی جو ہے وہ ظہور، نمود یعنی نمائش، ظاہر ہونا. وہ نمود اختر سیماب پا ہنگام صبح، ہنگام یعنی وقت، صبح کے وقت، وہ جو مارننگ سٹار جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو آخر تک صبح تک نظر آتا ہے. یا نمایاں بام گردون سے جبین جبرائیل، اور وہ جو شام کا اس کا ظاہر ہونا جو ہے وہ ستارے کا جو آسمان کی جو ہے بلندی پر، وہ بالکل ایسے نظر آ رہا ہے کہ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا اس کی جبین ہے، روشن زمین ہے، نور کی زمین ہے. یعنی ستارہ جو ہے اس کے تھوڑی سی جھلک جو ہے نا اس کو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو ہے اس کے جو ہے وہ تشبیہ دی ہوئی ہے. وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب، بہت ہی خاموشی طاری ہوئی ہے، شام کا وقت ہے اور آفتاب جو ہے، سورج جو ہے وہ اس کے غروب کا وقت جو ہے وہ آن پہنچا ہے. جس سے روشن تر ہوئی چشمے جہاں بینے خلیل، اور جب وہ وقت پہنچا جس وقت جو ہے غروب ہو گیا کسی ایک چیز کا. اب پہلے ذکر جو ہے انہوں نے ستارے کا کہا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے جو ہے نا جگہ جب پہنچتے ہیں دوسرے مصرے میں تو پھر جو ہے وہ آفتاب کا بھی ذکر آ گیا.
دونوں کا غروب ہے۔ اگر ہم قرآن حکیم جو ہے اس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن حکیم میں سورہ انعام جو ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 76 جو ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی آنکھ کہتے ہیں بڑی بصارت والی آنکھ تھی، ان کا وہ قصہ ہمیں جو ہے قرآن مجید میں بڑا واضح جو ہے وہ آتا۔ میں آپ کے لیے ان 3 آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ تو آیت نمبر 76 میں فرماتے ہیں کہ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، انا لا احب الآفلین، آفلین غروب ہونے والوں کے لیے۔ تو یہ قرآن مجید کے بھی الفاظ ہیں، فلما جن علیہ اللیل را کوکبا فقال ھذا ربی فلما افلا قال لا احب الآفلین۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ستارہ جو ہے وہ بھی غروب ہو گیا، وہ چھپ گیا، تو کہ میں جو ہے نا جو غروب ہونے والی چیزیں، تو انہوں نے در حقیقت جو ہے وہ بہت بڑے مباحث سے، تو وہ اب اپنے خدا جو ہے اس کی تلاش میں تھے۔ تو جب انہوں نے ستارے کو دیکھا تو سوچا کہ یہی میرا خدا ہے شاید، لیکن جب وہ غروب ہو تو کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ دوسری آیت میں پھر فرمایا کہ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پریشان ہو گئے کہ ایک پہلے طلوع ہوا وہ غروب ہو گیا، اب دوسری چیز جو ہے طلوع ہوگی، اور تیسری جو ہے اس میں بالکل علامہ نے بھی ترتیب وار ستارہ اور چاند اور جو ہے اس کا سورج کا ذکر ہے، اور تیسری آیت میں جو ہے جو کہ آیت نمبر 78 ہے، تو پھر جب آفتاب کو دیکھا، سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ ایسی چیز جو کہ طلوع ہوئی اور اس کے بعد غروب ہوگی، جس میں جو ہے وہ جو حادث چیزیں ہیں، ختم ہونے والی چیزیں ہیں، وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایمان جو تھا اس کے لیے تحقیق جو تھی وہ آپ نے فرمائی۔ تو اس تحقیق والے شخصیت کو جو ہے علامہ نے جو ہے ان کا کہا ہے کہ جس سے روشن تر ہوئی چشمے جہاں بینے خلیل، جب یہ حالات دیکھے تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بصیرت والی آنکھیں تھیں وہ اور روشن ہوں گی کہ میرا خدا جو ہے کیا ہے۔ اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں، قدیم زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جب کاروان چلتے تھے تو ان کا پڑاؤ وہاں ہوتا تھا جہاں کہیں پانی ملتا تھا۔ بلکہ اگر آپ دنیا کی آبادی کا آج ہزاروں سال پہلے چلے جائیں تو وہ بھی آپ کو یہی ایسے پتہ چلے گا کہ جب قافلے چلتے تھے جہاں پانی ہوتا تھا وہاں پڑاؤ ہو جاتا تھا، وہاں بستیاں آباد ہو جاتی، پھر شہر آباد ہو جاتے، اور جب کہیں پانی کم ہوتا تھا اور ہجرتیں وہاں سے ہو جاتی تھیں، اور آج بھی ایسے بہت سارے مسائل موجود ہیں۔ اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کاروان اہل ایمان جس طرح جنت میں گرد سلسبیل، گرد ہم اگر گرد کہیں گے تو وہ گرد و غبار ہو جائے گا، ہاں جی، تو اس لیے اور اگر ہم گرد ہی رہنے دیتے ہیں، گرد رہنے دیں تو اس کا مطلب ہے اطراف میں، این سرکل میں۔ تو اگر اس کو ہم گرد کہہ دینا، ہاں وہ بھی ہے، تو پھر پہلوان ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، وہ گرز والا پہلوان ہو جاتا ہے، وہ گرز ہے، تو گرد جو ہے وہ پہلوان، وہ کہتے ہیں دل گردے والا، ہاں دل گردے والا، تو وہ گرد، ہاں گرد جو ہے وہ پہلوان سے جو ہے۔ تو سلسبیل جو ہے یہ ایک جنت کے اندر ایک نہر جو ہے
اس کا نام اس کا نام ہے. تو کہتے ہیں وہ جو پڑاؤ جب پانی کے گرد، تو اس کی مثال دی بالکل اسی طرح کہ جیسے جنت کے اندر جو ہے وہ سلسبیل یا آب کوثر جو ہے فرض، تو اس کے چشمے کے ارد گرد جو ہے وہ لوگ سارے جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے. اور کہا جاتا ہے کہ روز قیامت جو ہے وہ نہر جو ہے سلسبیل جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ سیراب کرے گی. قرآن مجید میں سورہ دہر 76 نمبر سورت، اس کی آیت نمبر 17، اور انہوں نے وہاں وہ جام پلائے جائیں گے، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی. جنت میں لوگوں کو جو جام پلائے جائیں گے. زنجبیل یہ جو ادرک جو ہے یہ بڑی معروف اور مقبول شے ہے عربوں میں. تو وہ کہتے ہیں مثال انہی کے لوگوں کو دی تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو پھر اس کے بعد اگلی جو ہے آیت اس میں فرمائے کہ عینن فیہا تسمى سلسبیلا، اور جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسبیل ہے. وہ جو جام جو ہیں زنجفیل کے جو اس کا مطلب کہ اس نہر کے اندر جو پانی رواں ہوگا وہ زنجفیل جو ہے یا زنجبیل یا زنجفیل دونوں ایک ہی چیز ہے، اس سے پانی ہوگا. زنجفیل کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ یہ ہے کہ زنجبیل سونڈ خشک ادرک کو کہتے ہیں، اور یہ گرم ہوتی ہے. اس کی آمیزش سے ایک خوشگوار تلخی پیدا ہو جاتی ہے. علاوہ ازیں عربوں کی یہ مرغوب چیز ہے، چنانچہ ان کے قہوے میں بھی زنجبیل شامل ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جنت میں ایک وہ شراب ہوگی جو ٹھنڈی ہوگی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور دوسری شراب گرم جس میں زنجبیل جو ہے اس کی ملاوٹ ہوگی. یہ قرآن فرما رہا ہے. اور پھر کیا، یعنی اس شراب زنجبیل کی بھی ایک نہر ہوگی جسے سلسبیل کہا جائے گا. تو علامہ جو ہے اس طرف جو ہے وہ اشارہ یہاں فرما رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش. جو سودائی ہے، محبت کا مارا ہوا ہے، دیوانہ ہے، اس کو کسی اور نئے ویرانے کی، نئے دشت کی جو ہے وہ تلاش ہے. اور آبادی میں تو زنجیریے کشت و نخیل، اور تو اب بھی آبادی میں بیٹھا ہوا ہے جہاں کہ یہ کشت جو ہے یہ ہم کھیتی کو کہتے ہیں. جی، نخیل جو ہے یہ درخت کے لیے استعمال ہوا ہے. نخل ہم درخت کو بھی، اور خاص طور پر کھجور کے درخت جو ہے اس کو ہم نخلستان جیسے، جی نخلستان. جی، تو نخیل یا اسی کی جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ حالت ہے جس کے اندر جو ہے وہ امالہ کیا گیا ہے یہ کا اضافہ کر کے. پختہ تر ہے گردش پیہم سے جام زندگی. گردش پیہم یعنی چلتے رہنا، اپنے سفر کو جاری رکھنا. تو اسی سے جو ہے وہ زندگی کا جام جو ہے وہ آپ کا بھرا ہوا ہے یہی اے بی خبر راز دوام زندگی. اور اے بے خبر، تجھے اس راز کا پتہ نہیں ہے کہ زندگی حرکت کا نام ہے، زندگی چلتے رہنے کا نام ہے، زندگی حضر کا نام نہیں ہے، سفر کا نام ہے. تو اس سفر کو جاری رکھ. پختہ تر ہے گردش پیہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی. جب خضر جو ہیں یہ نقطہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد جو مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ زندگی کی حقیقت کا ہوتا ہے. تو ہمارا جو اس کے بعد کا جو پروگرام ہوگا وہ زندگی کی حقیقت کے بارے میں جو ہے جو کچھ علامہ نے خضر کی زبانی بیان کیا، ہم اس پر گفتگو کریں گے. بہت شکریہ جی. پروگرام تھا فہم اقبال، ہمارے ساتھ تھے مظفر علی کشمیری صاحب. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.